ہے بولے چپ چاپ منہ لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے ارے 4-5 روز سے جب سے 12ویں کا چاند نظر آیا ہے تب سے ہم لوگ جاگ رہے ہیں آواز نکل نہیں رہی ہے 4 گھنٹہ کا چھندا میں بولنا پڑا جینامور میں بولنا پڑا رات کو بولنا پڑا ہم سوچے موہنڈی جائیں گے تقریر ہو یا نہ ہو بیٹھ جائیں گے مگر موہنڈی جائیں گے اگر نہیں جائیں گے تو موہنڈی والا کہے گا علماء جو ہوتا ہے خطبہ جو ہوتا ہے مقبہ جو ہوتا ہے شورا جو ہوتا ہے وعدہ کا خلاف نہیں کرتا میں نے جان رہے کہ چلا جا موہنڈی چاہتے رہوں گا سبحان اللہ ایسے خطیب بلائے جن کی تاریخ لینے کے لیے لوگ لائن قطار رکھتے ہیں جن کی لائن لینے کے لیے قطار میں لوگ لگے رہتے ہیں مفکر اسلام مناظر ہے سنت حضرت علامہ مولانا مفتی کریم رضا مفتی صاحب کیا کریں اور الحمدللہ میں گریٹی پروگرام میں گئے تھے جلسہ کا رنگ اور رباب کو بدلا تو وہی کاری ساجد صاحب سبحان اللہ الحمدللہ اگر آپ لوگوں نے ماحول بنا دیے ایسا کلام پڑھیں گے آپ لوگ کہیں گے بار بار بلائے سبحان اللہ ہم شروع نہیں کیے ہیں ہم شروع کرتے 1.5 گھنٹہ بعد سبحان اللہ یہ آپ لوگ کی دعا ہے اللہ پروردگار عالم مولا آج محمدی والے مولا تیرے محبوب کی محفل میں بیٹھے ہیں یا اللہ دن بھر جلوس سے محمدی میں رہے نعت مصطفیٰ پڑھتے رہے ذکر اذکار سنتے رہے مہندس کے لے کے پکارو جامعہ ملتان ہوتے وہ پیتا گئے مگر الحمدللہ بار عاشق بار دیوانہ بار نبی کا چاہنے والا کئی روز سے جا کر میں اس دن پروگرام میں آیا تھا علماء کرام 22 علماء تھے 22 علماء میں اس دن پروگرام میں آیا تھا میں دیکھ رہا ہوں کوئی آگے جھنڈا لگا رہا ہے کوئی بائیں جھنڈا لگا رہا ہے کوئی تار فٹ کر رہا ہے کوئی روٹنگ کر رہا ہے کوئی لائٹنگ فٹ کر رہا ہے میں نے کہا بارے بار محلی والوں آپ لوگوں کا الحمدللہ حضور کے آمد میں انقلاب سبحان اللہ بولیے نا جی سبحان اللہ آپ بولیے گا سبحان اللہ کاہے بولنے بول رہے ہیں اس کی بھی فضائل کاہے بولنے بول رہے ہیں آئیے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں سبحان اللہ کی شان کیا ہے سبحان اللہ کی مراتب و عظمت اور مقام و مرتبہ کیا ہے آپ سبحان اللہ بولیے گا بوڑھا سبحان اللہ بولے گا جوان سبحان اللہ بولے گا بچہ سبحان اللہ بولے گا عالم سبحان اللہ بولے گا عالم مفتی محقق کو کوئی بھی سبحان اللہ بولے گا شرط ہے مومن بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شرط ہے مومن ہونا چاہیے الحمدللہ آج کا صدر جلسہ حضرت علامہ مولانا قاری غلام ربانی صاحب کی ذات ان کو کہیں نانا بولتا ہے کہیں دادا بولتا ہے کہیں چاچا بولتا ہے کہیں دادا بولتا ہے جہاں جس کا سسٹم ہوتا ہے وہی بولتا ہے کہیں جوان ختم ہو جاتے ہیں کہیں بزرگ ختم ہو جاتے ہیں کہیں بچے ختم ہو جاتے ہیں یہ ہے قاری غلام ربانی صاحب کی ذات اور الحمدللہ ہمارے مولانا صفر الدین صاحب ابھی بول رہے تھے الحمدللہ بڑی اچھوٹے انداز میں بولے ہمارے نقیب اجلاس الحمدللہ ہے پتلے دھولے ہیں مگر انداز جو ہے نا تیور جو ہے نا ہائی پریشر کھائے اتنا تیور ہے اگر زیادہ اگر دکھا دیجئے گا اتنا ان کا پریشر بڑھ جاتا ہے اور عزیزان ملت اسلامیہ ہمارے قریب کے بہترین انداز میں پڑھنے والے غلام الحمدللہ اور بڑی خوشی کی بات ہے کلکتہ سے شہر کو بلائیے گا تب پتہ چلے گا کلکتہ سے شہر کو بلائیے گا تب پتہ چلے گا کلکتہ سے شہر آئے گا سبحان اللہ کتنے خوش نصیب آپ ہیں ہزاری باغ سے کلکتہ سے بنگال سے بہار سے جھارکھنڈ سے علاقہ سے سب جگہ سے بلا سبحان اللہ
سب کو سننا ہے, بولیے سبحان اللہ. سبحان نوٹ دو یا نوٹ مت دو, آج ہم ہی لوگ دے کے جائیں گے, ہم ہی لوگ دے کے جائیں گے. سنیے, آپ سنیے, سبحان اللہ بولنے والا بولتا ہے, سبحان اللہ بولنے والا جب بولتا ہے, اسی سبحان اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت میں کیچ کر لیتا ہے, اپنے دست قدرت میں لے لیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسی سبحان اللہ سے ایک پرندہ پیدا کر دیتا ہے. ایک پرندہ اللہ نے جب پیدا فرما دیا, پرندے اللہ کے بارگاہ میں پھرپھرانے لگی, پنکھ جھاڑنے اڑنے لگی, اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہے, اے مولا تو نے مجھے تخلیق کیا پیدا فرمایا ہے, کیا کیا کام ہے, کیا فعل ہے, حکم فرمائیے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے, اے پرندوں بھرے نور میں گوتا لگاؤ, اے نور کے دریا میں گوتا لگاؤ. نور کے دریا میں پرندے جا کے گوتا لگا لیتی ہے, چھلانگ لگا لیتی ہے, ڈوبکیاں لگا لیتی ہے, پھر نور کے دریا میں گوتا لگانے کے بعد پھر باہر نکل جاتی ہے, پھر رب کے بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے. اے مولا تیرے حکم کے مطابق میں بھرے نور میں گوتا لگا گیا, میں بھرے نور میں چھلانگ لگا گیا, میں بھرے نور میں ڈبکی لگا دی. اے مولا میں گیا, میں چھلانگ لگایا, میں تیرے بارگاہ میں حاضر ہوں. آپ مولا کام کہے حکم فرمائیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اے پرندوں اپنے پر کو جھاڑو, اے پرندوں اپنے پر کو جھاڑو. جیسے پرندوں نے پر کو جھاڑا, پرندوں نے پر کو جھاڑا ہے, جیسے جھاڑا ہے پانی کے بوند, پانی کے قطرے گرے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھے, جتنے پانی کے بوند گرے ہیں, جتنے پانی کے قطرے گرے ہیں, اللہ نے ایک ایک فرشتہ پیدا فرما دیا. توجہ توجہ توجہ, محمد والا توجہ چاہتا ہوں, آپ کو کہنا چاہتا ہوں, اللہ نے اسی پرندے کے پنکھ, پرندے کے پانی قطرے سے ایک ایک پرندے کے فرشتہ پیدا فرما دیا ہے. اللہ کے پہلے آسمان کو دیکھو, دوسرے آسمان کو دیکھو, فرشتوں کے جماعت سے بھری ہوئی, دوسرے آسمان میں دیکھو فرشتوں کے جماعت سے بھری ہوئی, تیسرے آسمان کو دیکھو فرشتوں کے جماعت سے بھری ہوئی, چوتھے آسمان کو دیکھو فرشتوں کے جماعت سے بھری ہوئی, چوتھے آسمان کو دیکھو فرشتوں کے جماعت سے, پانچویں, چھٹے, ساتویں, زمین کی طبق لے لو, پہلی طبق, دوسری طبق, تیسری طبق, چوتھی طبق, پانچویں طبق, دوسرا مشارق, مغرب, شمال, جنوب, جدھر جاؤ اللہ نے فرشتہ پیدا کرا, مگر وہ پرندہ کیوں پیدا کیا؟ اس پرندے کو رب نے کیوں بنایا؟ اے ماننے والوں, زندہ مسلمانوں, حضور کے عاشق, حضور کے دیوانوں, توجہ دیتا ہوں, کیوں پیدا فرمایا؟ جب فرشتے رب کے بارگاہ میں حاضر ہیں, مولا تیرے عدالت میں فرشتوں کی کمی نہیں, مگر مجھ کو تو نے کیوں پیدا کیا, مجھ کو تو نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا, میرے محبوب کا میں بھی مہندی نگر میں سجے کہا, سبحان اللہ. فرمائے گا, اے فرشتوں, آج احمد نگر مہندی میں, آج نوجوانوں نے, آج بوڑھوں نے, آج بچوں نے, آج ماں بہنوں نے, آج احمد نگر نے میرے محبوب کی محفل سجائی ہے, اور اس میں جوان یا بوڑھا یا بچہ یا عالم یا مفتی یا ادنا یا اعلیٰ یا گورا یا کالا یا شہرتا یا دیہاتا, جو بھی عاشق رسول سبحان اللہ بولا ہے, ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہو. سبحان اللہ. کیا کرتے رہو؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کرتے رہو؟ بخشش کی دعا کرتے رہو. پتہ چلا سبحان اللہ بولنے سے کیا ملتا ہے, اور اگر احادیث کریمہ میں پڑھوں تو پھر سب ٹائم ختم. ہاں بھائی, کبھی کہیں پروگرام ہوتا ہے 15 منٹ, آدھا گھنٹہ ٹائم, ہم بولے وہ ٹائم ہم کو لگتا ہی نہیں. سبحان اللہ. 2 گھنٹہ بلوائیے, 4 گھنٹہ بلوائیے, 3 گھنٹہ بلوائیے, ہم کو لگے گا کہ کچھ بولے اور آج بولیں گے نہیں, کیونکہ بہت بڑے مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی کریم رضا نوری بڑے بڑے ہوتے ہیں, استاد ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, ماں ہوتی ہے, سبحان اللہ.
سننے کا موڈ میں ہے کہ نہیں؟ دروشی اللہم صلی اللہ سیدنا حبیبنا مولانا مجسد السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ شرکت کی حضور کی آمد اور بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کی آمد ہے. جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت سے جب حضرت آمنہ کے شکم میں اتھر میں جب مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے تو آسمان میں نور کی کرنیں حضرت عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں توجہ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں کہ مکے میں قریش کے سبحان اللہ. مکے میں قریش کے چار پیر والے جانور آدمی کی میں بات اب نہیں کر رہا ہوں توجہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے مکے شریف میں قریش میں چار پیر والے جانور عربی سے فصیح و بلیغ گفتگو کرنے لگے. ارے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے بولیے سبحان اللہ. ارے بولیے سبحان اللہ. ارے بولیے سبحان اللہ. آدمی نہیں، عالم نہیں، موقع نہیں، مفتی نہیں، محدث نہیں، حافظ نہیں، خطیب نہیں، جانور. ارے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جانور عربی سے فصیح و بلیغ گفتگو کرنے لگے. جب جانوروں سے پوچھا گیا کیا بول رہے ہو توجہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جانور سے پوچھا گیا کیا بول رہے ہو تو جانور نے کہا میں عربی سے بول رہا ہوں دونوں عالم کا داتا ہے، دونوں عالم کا مولا ہے، دونوں عالم کا بادشاہ کا جمع ہو گیا. آپ کوئی ایرو گیرو محفل میں نہیں ہے. کوئی مکھیا، کوئی سرپنچ، کوئی نیتا، کوئی منتری، کوئی پردھان منتری، کوئی منسٹر محفل میں نہیں ہے. اگر ہے تو مصطفیٰ جان رحمت. سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت کی محفل میں ہے. آپ اندازہ لگائیے ابھی آقا آئے نہیں ہیں، جانور بھی سمجھ میں آ رہے ہیں. بولیے نا. سبحان اللہ. جانور بھی سمجھ میں آ رہے ہیں. اور توجہ کا ساتھ سنیے میرے دوست، میرے بزرگوں. حضرت آمنہ فرماتی ہے میری زندگی جو تھی، میری زندگی تو 1 سالہ زندگی. حضرت آمنہ فرماتی میں نے 30 سالہ زندگی، 4 سالہ زندگی، 5 سالہ زندگی، 6 سالہ زندگی. میں نے جب تک حضرت عبداللہ کے نکاح میں نہ آئی تب تک کی زندگی کو میں نے ملاحظہ کیا. مگر کبھی کچھ عبداللہ کے نکاح میں آیا کبھی کچھ. مگر ہاں جب سے میرے شکم میں میرا بیٹا جلوہ گر ہوا سب کچھ ختم ہو گیا. سبحان اللہ. بولیے نا جی. سبحان اللہ. سب کچھ ختم. 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گیا. 2 مہینہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجزان ملت اسلام گیا. جب 2 مہینہ حضرت آمنہ امید سے رہ گئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اپنے ابو جان کے بارگاہ میں جاتے ہیں اور جانے کا ابا عریضہ پیش کرتے ہیں. اے میرے بابا اب یہ سے دور ہو گئے ہیں، اب 203 ہوں گے. اب ہم کچھ بزنس کرنا چاہتے ہیں، کچھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، کچھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کچھ پیسہ کمانا چاہتے ہیں. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ باپ کے بارگاہ میں درباری صاحب
عریضہ پیش کیا ہے تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا اے بیٹا تجارت کرنا چاہتے ہو تجارت کرو، تجارت اچھی چیز ہے، تجارت اچھی چیز ہے، تجارت کرنا چاہتے ہو تجارت کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عبداللہ نے اپنے باپ سے اجازت لیتے ہیں، اپنی ماں حضرت فاطمہ بن اسد سے اجازت لیتے ہیں، اپنی بیوی سے بھی اجازت لیتے ہیں، اے میرے شوہر، اے میرے شریک آیا، میں سفر میں جا رہا ہوں، میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، میں کاروبار کے لیے جا رہا ہوں، میں روزی روٹی کے لیے۔ آج اگر کوئی روزی روٹی کے لیے جاتا ہے تو یہ مایوس نہ ہو کہ میں جاتا ہوں، اے کوئی جاتا ہے تو اللہ کی سنت ادا کرتا ہے۔ مایوس نہ ہو ہم بنگلور میں، ہم چنئی میں، ہم مہاراشٹر میں، ہم مدراس میں، ہم مہاراشٹر میں، یہاں ہے وہاں ہے، یہ نہ سوچو ارے جاؤ، مگر وقت پھر گھر ہی آنا۔ آپ توجہ حضرت عبداللہ اجازت لے لیتے ہیں، سیدہ آمنہ عرض کرتی ہے اے میرے شوہر محترم آپ یہ بتائیے نا جا تو رہے کتنے دن میں لوٹے گا، ہفتے میں لوٹے گا یا 3 دن میں لوٹے گا یا 5 دن میں لوٹے گا یا 2 ہفتے میں لوٹے گا یا مہینہ میں لوٹے گا؟ تو حضرت عبداللہ نے تاریخ بتا دیا، تاریخ دے دی کہ فلانا تاریخ فلانا دن فلانا مہینہ میں ہم لوٹیں گے۔ سبحان اللہ۔ ارے کم بول رہے ہیں آپ لوگ، کم بول رہے ہیں؟ الحمدللہ پچھتائیے گا اگر میری تقریر نہیں سنیے گا نا تو پچھتائیے گا، میرا سراہے نہیں سنیے گا۔ اور ہماری تقریر میں کچھ پچھتائیے گا۔ حضرت اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی کلیم رضا نوری کی تقریر نہیں سنیے گا تو 6 مہینہ نیند نہیں آئے گا، 6 مہینہ نیند نہیں آئے گی، سمجھ رہے نا؟ اس لیے جاگنا ہے جانا نہیں، جاگنا ہے جانا نہیں ہے، سننا ہے اور سن کے سمجھ کر عمل بھی کرنا ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، حضرت آمنہ نے جب پوچھی ہے اے میرا شوہر کب آئیے گا، ہفتے میں یا 2 ہفتے میں یا 3 ہفتے میں یا 5 ہفتے میں یا مہینے میں؟ تو حضرت عبداللہ نے تاریخ دے دی، فلانا وقت میں فلانا ٹائم فلانا مہینہ میں آ جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ ملک شام تجارت کے لیے چلے گئے ہیں، باپ سے اجازت لے کے گئے ہیں، ماں سے اجازت لے کے گئے ہیں۔ آج کا نوجوان ہوتا ہے اگر کہیں جاتا ہے ماں کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے، ماں کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے، توجہ چاہتا ہے نوجوانوں، باپ کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ قوم کے مسلمانوں، ارے ماں کا چہرہ دیکھ کے جاؤ گے، باپ کا چہرہ دیکھ کے جاؤ گے، جو کام ہونے کا نہیں تھا وہ کام ہوتا ہونا، وہ کام ہو کے رہے گا، ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ہے ماں باپ۔ جب ماں باپ کی شان ہے تو مصطفیٰ کی شان کو کیا کہنا ہوگا؟ اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے اونچی مراتب عظمت شان اور بلندی والی کوئی ذات ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب حضرت عبداللہ نکل گئے ملک شام، جو بھی کاروبار کرنا تھا، تجارت کرنا، دین کرنا تھا، فروخت کرنا تھا، لینا تھا، لے لیے۔ واپسی کے درمیان مدینے سے کچھ دوری پر ان کی طبیعت خراب ہو گئی، شدید بخار لگ گیا۔ جب شدید بخار لگ گیا حضرت عبداللہ راستے میں انتقال کر گئے، راستے میں ان کے منہ پرواز کر گئی۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ راستے میں انتقال کر گئے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب جو حضرت عبداللہ کے والد بزرگوار ہیں، وہ خانے کعبہ کے متولی تھے، وہ خانے کعبہ کا دیکھ بھال کرنے والے تھے، وہ خانے کعبہ کی چابی انہیں کے ہاتھ میں رہتی تھی، وہ بہت اونچے خاندان قریش خاندان کے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خانے کعبہ گئے تھے اور جب ملک شام سے جب قافلہ واپس ہو رہا تھا، جب راستے میں عبداللہ کے چہرے کو دیکھا تو لوگوں نے پہچان لیا عبد المطلب کا بیٹا ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی روح پرواز کر گئی ہے۔ اب یہ خبر مکہ تک لے جانا ہوگا، اب اس پیغام کو لے جانا ہوگا، تب نہ ان کے گھر والے آئیں گے، تب نہ علاج کو اٹھا کے لے جائیں گے، تب نہ تزو تفہیم کریں گے، تب نہ ان کو یہ کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب قافلہ لوٹتا ہوا ادھر سے آ رہا ہے۔ خانے کعبہ میں حضرت عبد المطلب تھے، خانے کعبہ میں حضرت عبد المطلب تھے، قافلہ ادھر سے آیا ہے، چند لوگ موجود ہیں۔ اس نے آواز لگائی اے عبد المطلب، کیا تیرا نام عبد المطلب ہے؟
सुभान अल्लाह क्या अब्दुल मुत्तलिब तेरा नाम है? बोला हाँ मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है। बात क्या है? बोला तेरा बेटा का नाम अब्दुल्ला है। बोला हाँ मेरा बेटा का नाम अब्दुल्ला है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बोला तेरा बेटा मुल्क शाम तिजारत के लिए गया था। बोला हाँ मेरा बेटा मुल्क शाम तिजारत के लिए गया था, तिजारत के लिए गया था। बोला वापसी के दरमियान उनकी तबीयत दलील हो गई, रास्ते में वो इंतकाल कर गया। रास्ते में वो इंतकाल कर गया, उनकी रूह परवास कर गई। बाप को जब बेटा का ये सदमा लगता है, बाप होगा। अगर जवान बेटे की मरने की खबर को सुने तो कितनों ताकतवर बाप को उनका गाँव लड़खड़ाने लगता है। जैसे सुने अब्दुल मुत्तलिब चेहरे के जुल्फिया बदल गया, रंग रुबा बदल गया, चेहरा रंजीदा हो गया, चेहरा उतर गया और आंखों से आंसू आने लगा। घर आ रहे हैं सैयदा आमना, कभी घर में कभी कभी घर में कभी रोड में आने का इंतजार देख रहे। आज ही तो आने का टाइम था, आज ही तो आने का वक्त देते। कभी ये सब्जी बना रही, कभी वो सब्जी बना रही, कभी बिस्तर झाड़ रही है, कभी बिस्तर लगा रही है, कभी तकिया लगा रही है, कभी शरबत बना रही है, कभी ये कर रही है, कभी वो करे। आज मेरे शौहर आएंगे, आज मेरा शौहर मोहतरम आएंगे, ना जाने सफर में खाना खाए कि नहीं खाए, ना जाने सही से खाना तनावल की फरमाए कि नहीं, ना जाने पेट भर के खाना खाए कि नहीं। आज आएंगे घर और पेट भर के अपने हाथों से खाना खिलाओगे। अजीज़ाने मिल्लत, दिल में सोच रही है, दिल में तमन्ना कर रही है, दिल में अपनाई ले रही है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पहुंच गए। पहले आमना ने बाबा, मेरे पापा, अबू, आपका चेहरा इस तरह कभी नहीं रहता, आपके चेहरे में मुलाल है, आपका चेहरा में ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ी तकलीफ हो गई है, कोई बहुत बड़ा मरा, कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया। आंखें डबडबा गई है, हिम्मत जुटा रहे हैं फिर भी आंसू गिर रहा है, हिम्मत जुटा रहे हैं फिर भी आंसू गिर रहा है। जब आमना पूछ रही है बाबा रोने की सबब क्या है, चेहरा उतरने की सबब क्या है, चेहरे में रंजीदा की सबब क्या है, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी, ए बहू, जिनका इंतजार कर रही है अब छोड़ दो, अब मेरा बेटा आने वाला नहीं है, अब तेरा शौहर आने वाला नहीं है, ये अल्लाह का प्यारा हो गया है, ये दुनिया छोड़ जाए। इतना कहना था हज़रत आमना जमीन पर गिर जाती है। तब तक हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की शरीक हयात निकलती है, वो भी वही हाथ देख कर परेशान। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ए मेरे जोज़ा, ए मेरी शरीक हयात, आमना को उठा, आमना को उठा, क्योंकि उम्मीद से कहीं कोई तकलीफ ना हो जाए, कोई दिक्कत ना, कोई परेशानी ना जाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी ने उनको उठाया, पानी छिड़का, उठाने के बाद सैयदा आमना अपने पेट में, अपने शिकम में, तवज्जो मुसलमानों, ए बांडी वालों, किसकी मैं प्यास बजा रहे, तवज्जो, सैयदा आमना ने अपने पेट में हाथ रखा है, अपने जिस्म में हाथ रखा है, आसमान पे जाने देना, मौला ये क्या हो गया है, अभी मेरा बेटा ने बाप का चेहरा देखा नहीं है, बाबा का चेहरा देखा नहीं, अबू का चेहरा देखा नहीं, वालिद का चेहरा देखा नहीं, और मेरा बेटा यतीम हो गया, मेरा बेटा यतीम हो गया, मेरा बेटा यतीम हो गया। इतना कहना था, गैर सवाल आमना, ए आमना, ये जुमला ना कहो यतीम हो गया, ये कहो यतीमों का मलवा रहा है, यतीमों का खा रहा है, यतीमों का शफ़क़त करने वाला आ रहा है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि आला हज़रत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, क़यामत, मरहबा, 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 यासीन क़यामत, मरहबा, ताहा क़यामत, मरहबा, अव्वल क़यामत, मरहबा, आखिर क़यामत, हे आमना, ये न कहो यतीम हो रहे हो, ये कोई यतीमों का शफ़क़त करने वाला है। बोला मौला
کون حفاظت کرے گا میرا بیٹا کا؟ باپ جس کا نہیں ہوتا ہے بیٹا پہ یتیم ہو جاتا ہے، بیٹا کی بہت کمی ہو، بیٹا کی بہت آرزوئیں باقی رہ جاتی ہے، بہت تمنائیں باقی رہ جاتی ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا، جب آمنہ نے جملے کو کہا، یہ جملے رب کے بعد ہماری ذات پیش کی، تو قرآن نے ارشاد فرمایا لہو، اے بولو بولو لہو حافظو والناسی۔ قرآن مقدس کلام، قرآن مجید، جس قرآن کو پڑھو تو گھر میں برکت، جس قرآن کو پڑھو تو گھر سے بلائیں دور، جس قرآن کو پڑھو تو مرحومین اگر جہنم میں ہے تو جنت، جس قرآن کو پڑھو تو بیماری سے شفا، جس قرآن کو پڑھو بستی میں ہے کفر کا تو ملا، بولیے سبحان اللہ۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج ماں بہن کی آج نئی دلہن گھر میں جب آ جاتی ہے